اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ اگر مغرب کی ترقی کے باطن میں جھانک کر دیکھنے کی ہمت رکھتے ہو تو دیکھو، اس کے پیچھے بھی قرآن کے اصول کار فرما ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے قرآن سے مادی ترقی حاصل کرنی تھی تو وہ انہوں نے لے لی۔ مسلمان نے مادی ترقی حاصل کرنی تھی اور قرآن سے روحانی ترقی حاصل کرنی تھی۔ قرآن سے اس نے زندگی کی زیب و زینت بھی لینی تھی اور قرآن سے آخرت کا جمال بھی حاصل کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کو پھینک دیا اور نتیجہ کیا ہوا نہ زندگی کا جمال نصیب ہوا، نہ آخرت کا حسن عطا ہوا۔ قرآن انسان کو کھڑا کرتا ہے، انسان کو عروج دیتا ہے، انسان کو اس کی ذات سے ملواتا ہے، خودی کا تعقل دیتا ہے، اس کی ذات سے اس کو آگاہ کرتا ہے، اس کو مقصد زندگی بتاتا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا اسلوب بتاتا ہے، اس کو معاد اور آخرت کی زندگی کے بارے بتاتا ہے کہ یہاں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، وہاں جانے کا راستہ کیا ہے۔ قرآن اس کو مکمل، کامل اور اکمل زندگی عطا فرماتا ہے، لیکن انسان نے قرآن سے زندگی تلاش ہی نہیں کی اور اس سے زندگی حاصل ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر، حامل قرآن و بے ذوق طلب، اقبال کا ذرا لہجہ دیکھیں، حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ اقبال کہتے ہیں افسوس ہے یہ قوم حامل قرآن ہے لیکن بے ذوق طلب، لیکن اس ذخیرے سے حاصل کچھ نہیں کر رہی، حتیٰ کہ اس کو طلب بھی نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے دیکھوں تو صحیح، یہ جو خزانہ پڑا اس میں میرے لیے کیا ہے۔ کہا عجیب بات ہے، بھوکا بھی ہو، پیاس سے تڑپ بھی رہا ہو اور اس کے پاس میٹھا چشمہ بھی بہہ رہا ہو، لیکن وہ ادھر رخ نہ کرے اور گندے نالے پر بیٹھ کر چلو بھر بھر کے پی رہا ہو، تو اب یہ بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے میں بیمار کیسے ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے افسوس یہ ہے چشمہ شیریں قرآن کی شکل میں موجود ہے، لیکن یہ پتہ نہیں زندگی کا جمال کہاں ڈھونڈ رہا ہے، تو یہ اس کا ذوق طلب نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور ذوق طلب جس کا ہوگا وہ ضرور اس سے کچھ حاصل کر لے گا اور اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر لے گا، اور اس نے بھی تو اپنی ضرورت کے مطابق جو حاصل کرنا چاہا وہ کر ہی لیا۔ جو اس کی طلب تھی قرآن سے اس نے وہ لے ہی لی، لیکن اگر قرآن سے زندگی کا اسلوب سیکھنا چاہتا تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ زندگی کا اسلوب اور زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن انسان دیتا ہے۔ قرآن یقین کا نور دیتا ہے، اور ہمارا بہت بڑا مرض ضعف الاعتقادی ہے۔ ضعف الاعتقادی قوموں کو کبھی بھی نہیں اٹھنے دیتی، اور دوسرا ان کے نظریات کے اندر یکسوئی پیدا نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ جن لوگوں کے زیر اثر ہوں گے ان لوگوں کے نظریات کے حامل ہوں گے اور وہ قوم ہی نہیں بن سکیں گے۔ اور نتیجہ کیا کہ ایک علاقے کا اسلام دوسرے علاقے کے اسلام سے نہیں ملتا، ایک پیر خانہ اسلام دوسرے پیر خانے کے اسلام سے نہیں جڑا ہوا، ایک تنظیم کا اسلام دوسری تنظیم کے اسلام سے نہیں جڑا ہوا۔ تو یہ سارے اسلام سینکڑوں ہزاروں کی شکل کے اندر جو نشو و نما پا رہے ہیں، تو یہ جتنے مرضی اوپر چلے جائیں نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ نتیجہ خیز تب ہوں گے جب ماخذ ایک ہوگا، وہ قرآن مجید ہوگا۔ تو قرآن مجید سے جڑنا، قرآن مجید سے وابستہ ہونا، دل بستگی تعلق خاطر آپ کو وحدت فکر کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اور وحدت فکر وحدت امت کا ذریعہ بنتا ہے، اور وحدت امت ہی پھر غلبہ امت کی ضمانت بنتا ہے۔ اس لیے اس امت کو قرآن پہ ہی آنا پڑے گا، اس کے علاوہ اس امت کے دردوں کا کوئی مداوا نہیں ہے اور دکھوں کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ، اور جس نے قرآن سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کی، اللہ اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ قرآن سے روشنی لے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہے جو وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ تو جس نے قرآن سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے راستہ تلاش کیا تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو گمراہ کر۔ 55 سے لے کر کے 20-21 سال تک کی عمر انتہائی اہم ہوتی ہے، اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے بچے خود پختہ تر ہو جاتے ہیں، جس بھی جہت میں چلے جائیں۔ ان کی اب تربیت کا نصاب کیا ہے؟ تو پورا نصاب شریعت اسلامیہ نے دیا ہے کہ پیدا ہوں تو ان کے کان میں اذان کہیں، پھر تحنیک دیں، 7 دن کے بعد ان کے سر کے بال کٹوائیں، ان کا ختنہ کروائیں، عقیقہ کریں، اچھا نام رکھیں، پھر اس کے بعد ان کی غذا کا اچھا انتظام کیا جائے، جو ہی بچہ بڑا ہو تو اس حساب سے غذا کی تبدیلیاں۔ یہ ظاہر ہے جو غذائی ماہرین ہیں ان سے مشاورت کے ساتھ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے، اور بچے کی صحت کا خیال، موسموں کی شدت سے ان کو بچانا، ان کو یادگار لباس پہنانا، تاکہ بچوں کی بچپن سے ہی تربیت اس طرح ہو جائے۔ بعض اوقات بچیوں کو
اس طرح کا لباس پہنایا جاتا ہے اور خیال کی جاتا ہے کہ ابھی تو یہ بالغ نہیں ہوئی چھوٹی عمر کی، تو چھوٹی عمر سے ہی ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں سکھلائی جائیں تاکہ وہ ان کی طبع کے اندر وہ چیز راسخ ہو جائے۔ اگر 9-10 سال کی بچی بھی پردہ نہیں کرتی اور اس طرح کا لباس پہنتی ہے تو بعد میں اس کو اتنی جھجک نہیں ہوگی اور پھر اس کو پردے پہ لانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو شروع سے سکھائی جائیں، ان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے، اس فطرت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اس 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرنا، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ سختی کرنا تاکہ وہ نماز قاضی ہو، اور جب بالغ ہو جائے تو پھر تو شرن بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اب اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس طرح عقائد اسلامیہ ہیں اس کے اندر راسخ کرنا تاکہ بچپن کے اندر ہی وہ چیزیں اس کے اندر اترنی شروع ہو جائیں۔ اس حوالے سے حضرت لقمان حکیم کا اپنے بیٹوں کے ساتھ جو مکالمہ ہے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لقمان، جب حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا ابن ہی اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے، ان کو نصیحت کر رہے تھے، ان کو واعظ فرما رہے تھے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔